شوشہ صاد کے اندر ہی ہوتا ہے. اور مفرد صاد میں اور تختی میں کیا فرق ہوتا ہے مفرد صاد میں اور مرکب صاد میں؟ تو اس کو دیکھیے گا. ساری یہ دیوانے والا بناتے ہیں. یہاں دیکھیں یہ 3 نقطے کا ہے اور یہ بھی 3 نقطے کا ہے. یہ ٹچ بھی کر سکتے ہیں, یہ بغیر ٹچ کے بھی چھوڑ سکتے ہیں, اس کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں, اس کو کراس بھی کر سکتے ہیں. اس میں بیچ میں یہ جو شوشہ ہوتا ہے یہ اٹھان کی صورت میں ہوتا ہے, ایسے نوک نہیں نکلے گی. سواد کے ساتھ جڑنے والے حروف میں یہی سواد استعمال ہوتا ہے. سواد را میں ایسے کر دیا جاتا ہے کہ یوں سواد را ایسے بھی لکھا جاتا ہے, اور یعنی سواد کے بعد نیچے جانے والے حروف آ جائے سواد ایسے بھی لکھا جاتا ہے, اور سمپل سواد بھی لکھا جاتا ہے. اسی طرح را بھی اور یا بھی, یا آپ لکھتے ہیں چھوٹی یا, ایسے بھی اچھا لگتا ہے اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر, شہناز بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام. تو کی تختی میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, تو آپ نے بنایا اور اس کے بعد تمام وہ حروف جوڑ دیے جو آپ دیگر تختیوں میں جوڑ رہے ہیں. البتہ اس میں ایک نئی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ طا کے بعد اگر فا آ جائے تو اس کو کبھی کبھی طا کو صاد کے ساتھ لکھ کے فا کو اس کے دامن میں لکھ دیا جاتا ہے, جیسے طا اور فا. عام طور پر اس میں دیکھیں جیسے لفظ مصطفیٰ میں لکھ رہا ہوں,
कैसा लगा आपको? कैसे आर्टिस्टिक टचेस हैं इसमें? सर इसके बराबर में जो लफ्ज लिखा है वो क्या है आपने मुस्तफा के बराबर में? तो मीम स्वाद तो फा या इसका नुक्ता एक खड़ा जबर, जी सर, इससे पहले जो आपने लिखा है, ये तो और इससे फा पहले जो आपने लिखा है ये सा और सा- फा, इसको हम सिंपल भी लिख सकते हैं लेकिन ये थोड़ा क्रिएटिव हो जाता है। इसको सर नॉर्मल स्वाद और जीम भी लिख दे। अभी मैं तो की पूरी तख्ती लिखूंगा, स्वाद और तो की तख्ती आपको लिख के देनी है, बाकी तख्तियां मैं समझा कर तस्वीर की शक्ल में भेजूंगा। जी सर। तो की तख्ती में और कोई नई बात नहीं है। अब मैं आपको ये स्वाद और तो की तख्तियां लिख के देता हूँ। सर एक छोटा सा सवाल है कि अगर जी मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, आपने शायद सौद सौद और दाल को कैसे मिलाएंगे हम, और अगर उसके दरमियान में कोई लफ्ज आ जाए जैसे संदूक होता है तो सौद नून और दाल को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, स्वाद और दाल तो ऐसे बनाएंगे, ये स्वाद का शोशा है, ये दाल का शोशा है। अब जैसे लिखना है संदूक, ये स्वाद का शोशा, ये नून का शोशा और ये दाल, ये उठान बने। संदल लिखना है आपको। बिल्कुल सर। लचक के साथ प्रॉपर इसको बनाएं।
وہ جو نئی شکل بھی ضرور بتائیے گا اگر لفظ کے درمیان میں آئے اسی تو. طرح کی ہوتی ہے، بات شروع اور درمیان میں ایسے بنتا ہے. اب آپ کو طریقہ کار سمجھ میں آ گیا. اب آپ نے اس سے اچھا دکھ کے انشاءاللہ سر سواد کی درمیانی شکل بھی ضرور بتائیے گا اگر لفظ کے درمیان میں آئے تو. اسی طرح کی ہوتی ہے، بات شروع اور درمیان میں ایسے بنتا ہے، آخر میں سمپل بنتا ہے. انڈیویجولی شکل ہوتی ہے. آپ سر جیسے نقصان، سوری سر میں بہت بیچ میں بولتی ہوں. اچھی بات ہے سوال کرنا. السؤال نصف العلم میں کہا جاتا ہے جو سوال ہوتا ہے نا وہ آدھا علم ہوتا ہے. جی سر. اور جو سوال نہیں کرتا نا تو کہتے ہیں علم حاصل نہیں کر سکتے دو شخص. لا ینال العلم مستحی ولا مستکبر. شرمانے والا اور تکبر کرنے والا کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا. شرمانے والا اس خوف سے شرماتا ہے کہ میں شرماؤں گا، سوال نہیں کرتا. تو جب سوال نہیں کرے گا تو اس کو جواب نہیں ملے گا، جب جواب نہیں ملے گا تو علم حاصل نہیں ہو سکتا. تکبر والا اس گھمنڈ میں سوال نہیں کرتا کہ میں کیوں کروں سوال. سر میری اسکول ٹیچر جو ہے نا وہ بچے کو کلاس سے باہر نکال دیتی تھی اگر وہ کوشچن نہیں کرتا تھا. سوال کرنا یہ انٹیلیجنٹ لوگوں کی علامت ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ سوال شروع میں ایسے آتا ہے اور آخر میں اب جو آپ نے نقصان کی بات کی نا تو یہ نقصان. اب اس میں نقصان میں دو طریقے ہیں. کوئی بھی لفظ ملائیں گے اب اس کو یوں کر دیا اور اب آپ نے یہ کیا اور اس اسٹروک کو اس اسٹروک سے ملا دیا. بالکل. ایک یہ ہے، ایک تو یہ ہے اس کو بیچ میں سے کاٹ دیں گے. ایک تو یہ بالکل سر. طریقہ اور ایک یہ ہے کہ جب یہ زیادہ خوبصورت ہے تو یہ کر کے اس کو اوپر کیا آپ کو گھما دیا سواد، اس کے گھماؤ کو ہی سواد بنا. بالکل. اور سر یہ سواد کی دوسری شکل آ سکتی ہے اس کے درمیان میں، یہ جو آپ نے اس سے پہلے والے دونوں سواد کی بنائی ہے. یہ والا ہاں آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے. اگر کوشش کریں کہ یہی بنائے آ تو سکتی ہے، ایک دوسرے کی جگہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. ماہرہ دیکھیے گا آپ اس کو زیادہ جھول دے دیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا جھول کم دیں. اس کو ہم الگ بھی کر سکتے ہیں، توڑ کے لکھ سکتے ہیں جیسے جیم کرتے ہیں.
جیم اور عین کے قواعد سیم سیم. صاد اور فا کو دیکھیے گا، قلم آدھا کیا پورا بننا ہے. جی تو ویڈیو آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ جی سر، ابھی سر یہ 20 کے الفاظ مس ہو گئے. ہاں، یہ صاد کاف، صاد لام، صاد میم، یہ بھی صاد میم ہے. صاد کی شکل پہ غور کرنا ہے، باقی الفاظ تو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے جس طرح میں بتا چکا ہوں. تو جی بالکل، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، میرا بھی قصور نہیں ہے.
میں نے ایک مہینہ پہلے ابھی اچھا والا انٹرنیٹ لگایا، لیکن بات وہی ہے نا، ٹیکنیکل ایشوز میں ہم مجبور ہو جاتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو آپ اس طور پر ہمیں بھی تھوڑی سی رخصت دیجیے گا. اس میں بس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں کوئی بات نہیں، جو رہ جائے گا اختیار نہیں چاہیے. جب آپ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ وہ جو رہ جائے گا تو آپ ایک اس میں اس کو کور کر دیجیے گا 10-15 منٹ میں. جی جی بالکل، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ ہماری آخری کلاس ہے. انشاءاللہ ہم پھر اگست میں شروع کریں گے اپنا سلسلہ دوبارہ سے. ابھی یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی کچھ دیر میں، تو آپ لوگ ری جوائن کر لیجیے گا. پھر میں آپ کو مختصر کر کے باقی تختیوں کے حوالے سے بتاتا ہوں. اس دوران میں اور بھی آپ کو کام بھیجتا رہوں گا انشاءاللہ، جس کو دیکھ کے آپ نے کاپی کرتے رہنا ہے. اور اس کو دیکھ کے جس طرح بسم اللہ لکھی ہے عدیل بھائی نے، آپ لوگ بھی کوشش کیجیے گا. اب تو کی تختی میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ میں بتا چکا ہوں. تو فا کا جوڑ تھا وہ تھوڑا سا اینٹیک تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آئین کی تختی میں صرف 2 قسم کے آئین آتے ہیں. ایک آئین جیم کی طرح، اس کا پورا قاعدہ جیم کی طرح ہوتا ہے کہ آئین کے بعد اگر اوپر جانے والے حروف آ جائیں، آئین کے ساتھ ساتھ چلنے والے حروف آ جائیں، تو آئین کی یہ پہلی قسم استعمال ہوتی ہے جس میں یہ دونوں نوکیں نظر آ رہی ہیں. اب یہ والی قسم کون کون سے حروف کے ساتھ ہے؟ عین الف، عین با، عین تا، اور عین کے بعد یہ والا جیم. اسی طرح عین کے بعد یہ والا جیم، اور عین کے بعد اگر سیدھا جیم لکھیں گے تو اس میں دوسری قسم استعمال ہوگی، عین دال. اچھا، عین سین، عین شین، عین صاد، عین طا، عین عین، عین فا، عین قاف، عین کاف، عین لام، عین نون، عین واو، عین ہا، عین لام الف. ان میں یہ والا عین استعمال ہوتا ہے. جبکہ دوسری قسم وہ یہ والے عین کی ہے، اس میں ایک ہی نوک نظر آ رہی ہے. اور یہ عین کن کن حروف میں استعمال ہوتا ہے؟ عین جیم ڈائریکٹ لکھیں گے، عین را، عین میم، عین میم، اسی طرح سے عین ہا، اور عین کے بعد یا. ان حروف میں یہ عین استعمال ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ عین کی تختی اس طرح سے کرنی ہے آپ نے. فا اور قاف کی ایک ہی شکل ہے، ایک ہی شکل ہے. فا ایسے، اور یہ قاف. تمام حروف چاہے اوپر جانے والے نیچے جانے والے، سب میں قاف کی ایک ہی شکل استعمال ہوتی ہے. ان سب کو میں اگر آپ کو لکھ کے دوں صاد کی انیشیل مڈل فائنل شکل، جیسا کہ میں سائمہ نے پوچھا تھا، تو ہم لکھ دیتے ہیں
स्वाद शुरू में आता है तो ऐसे आता है, दरमियान में आ जाए तो ऐसे आता है, और आखिर में आ जाए तो ऐसे आता है। तो ये जो लास्ट वाली शक्ल है स्वाद की, ये दरमियान में नहीं आ सकती। ये दरमियान में नहीं आ सकती, दरमियान में आ सकती है लेकिन अच्छी नहीं लगती, खूबसूरत नहीं लगती। बेहतर यही है कि इसको ना लिखा जाए, ये अकेली आती है और आखिर में आती है। जी सर। तो जैसे मुफरत बनता है उसी तरह तो की इनिशियल, मिडिल और फाइनल शक्ल। आइन की शक्ल शुरू में ऐसे, शुरू कीजिएगा। आइन की ये इब्तदाई शक्ल है, दरमियान में आइन ऐसे आता है और आखिर में भी ऐसे। फा शुरू में ऐसे आता है, दरमियान में आँख खुली हुई थी ऐसे आता है, और आखिर में भी ऐसे ही आता है। के खौफ शुरू में फा की तरह, दरमियान में भी फा की तरह, आखिर में खौफ की तरह। काफ को देखें, काफ अलिफ के साथ आए या लाम के साथ आए तो इस तरह से बनता है, दो नुक्तों का, और ये ऐसे 45 पे गिर रहा होता है। बस काफ की तख्ती में सिर्फ ये डिफरेंस है, काफ अलिफ और काफ लाम। इस तरह नॉर्मल हम उर्दू वगैरह में लिखते हैं ना, उसी तरह। बाकी काफ और लाम की तख्ती पूरी एक ही होती है। लाम अलिफ ला तो आपने सीख लिया, अब काफ बा और लाम बा लिखना है ना तो कोई फर्क नहीं है। ये अभी लाम बा है, लेकिन इसके ऊपर हम डंडी डाल देंगे तो काफ बा बन जाएगा। ये लाम जीम है, ये लाम जीम है,
لیکن ہم اس کے اوپر ڈنڈی علامت ڈال دیں گے تو کاف سین بن جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کاف اور لام شروع میں اور آخر میں درمیان میں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. اور یہ خاص کی دو ڈنڈیاں جو ہے دونوں مختلف کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ جیم کے اوپر الگ ہے اور اس سے الگ ہے. یہ الگ الگ ہے, یہ ان میں سے کوئی بھی ایک ڈال سکتے ہیں آپ. اب یہ کاف, یہ پہلی شکل, درمیانی شکل, آخری شکل, یہ ایک طریقہ ہے اس کے بنانے کا. اب اس کا دوسرا طریقہ ہے کاف کی پہلی شکل, درمیانی شکل, آخری شکل. سوری, یہ میں نے بیچ میں تاج ڈال دیا, تاج بیچ میں نہیں آتا. تاج لفظ جب سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے الف یا لام یا تو اس میں آتا ہے, بیچ میں نہیں آتا. جب لام بیچ میں ہو یا کاف بیچ میں ہو اس میں تاج نہیں آتا. اس کو نہ لکھیے گا. سر یہ جب آپ پکچر بھیجیں گے تو اس کو وہ کر دیجیے گا صاف. نہیں, ابھی سوکھ جائے تو میں وائٹو کر دوں. ابھی کاف ہے, یہ بھی کاف ہے, اور یہ بھی کاف. کافی یہ دوسری شکل ہے. اب یہ لام 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 بھی ہو سکتا ہے اگر اس پہ ہم ڈنڈی نہ ڈالیں. استاد جی یہ پہلی شکل جو کاف کی اردو والی ہے وہ آ سکتی ہے؟ جی دوبارہ پوچھیے گا. جی جی جی, اس طرح جو 3 شوشے بنے ہیں اس میں پہلی شکل اردو والے کاف کی آ سکتی ہے؟ اس میں اردو والے کاف کی شکل آ سکتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کاف اور لام میں بنائیں. اس میں بالکل آ سکتی ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کاف جب یہ شکل بنتی ہے تو یہ شکل اس طرح یہاں دیکھیں, لام, یہ شکل جب بنی لام میں تو لام کا کچھ حصہ اس شکل کے اوپر ہے اور کچھ حصہ نیچے ہے, آدھا اوپر آدھا نیچے. اس میں یہاں پر پھر ایسا نہیں ہوتا, پھر اس میں بہت ہم نے کھینچنا پڑتا ہے اور یہ اچھا نہیں لگتا. جی سر. کاف الف میں تو ہے کیونکہ الف کے نیچے تو کوئی حصہ نہیں بنتا, لیکن کاف لام میں یہ نیچے آتا ہے, تو اس طرح کاف لام یہ نہیں ہوگا, اس طرح ہی بنتے ہیں. اس کی مثال یہی آپ کو یہ بتایا میں نے, خط دیوانی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. میم کو دیکھیں آپ. اچھا, میم 2 طرح کا ہے. ایک میم مفرد, میم کے بعد جب نیچے جانے والے حروف آ جائیں تو یہ والا میم بنتا ہے, یہ جیسا کہ آپ نے انڈیویجولی بنایا تھا. میم کے بعد جب نیچے جانے والے حروف آ جائیں جیسے میم, میم, میم. لیکن میم کے بعد جب اوپر جانے والے حروف آ جائیں یا ساتھ ساتھ چلنے والے حروف آ جائیں تو میم کو 90 پہ رکھ کے نیچے لے آتے ہیں اس اینگل پہ, جو 45 کا اگینسٹ جو اینگل ہے نا اس پہ آپ لے کے آتے ہیں نیچے. یہ بنایا آپ نے ایک نقطے کے برابر. اب آپ اسی کے اوپر سے پلٹیں گے اور اس والی نوک کو چھپا دیں گے, یہ والی نوک نظر آنی چاہیے. یہ میم کے بعد اوپر جانے والے حروف میں اور میم کے ساتھ ساتھ چلنے والے حروف میں لائن پہ یہ میم بنتا ہے, جبکہ میم کے بعد نیچے جانے والے حروف میں یہ بنتا ہے. یہ پوری تختی آپ کو بھیجوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے جی, یہ سمجھ میں آ گیا.
پہلی شکل دوسری شکل، جیسے کہ میم سین. اور یہ شکل زیادہ استعمال ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کثیر الاستعمال، یہ شکل زیادہ استعمال. میم کے بعد ایک ہی تختی رہ جاتی ہے اور وہ ہا کی تختی ہے. ہا میں بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ ہاف قلم لیں اور ہا بنائیں 45 ڈگری، بس آپ اس کے ساتھ جوڑتے جائیں اور تہے لگاتے جائیں. یہ ہا کی تختی، میں نے ساری تختیوں کا خلاصہ آپ کو بتا دیا. یہ تختیاں انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا، اور ابھی تو فی الحال جو لکھا ہے وہ بھیجوں گا. یہ تختیاں میرے پاس الگ سے مجھے ڈھونڈنی پڑیں گی، رکھی ہوئی ہیں کہیں، اس کو اسکین کر کے پھر میں آپ کو بھیجتا ہوں انشاءاللہ. تو یہ تھا آج کا آپ لوگوں کا سبق، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ تختیوں کو شروع سے ابتدا کر کے لکھیں گے. ہلو جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم ہا نون کیسے لکھیں گے؟ جو ہا کی تو کئی قسمیں ہیں نا، تو جو اچھا ہا ہو جو نون کے ساتھ اچھا لگے گا وہ کس طرح لکھیں؟ میم ہا اور نون ایسے. شکریہ سر، جزاک اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک بار عین اور میم لکھ کے دکھا دیں کہ ان کا گیپ عین اور میم کا کتنا آئے گا آپس میں. ایک وقت آگے آئیں گے بس. بالکل آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے، بالکل درست فرمایا آپ نے. اس کو ایسے لکھیں گے ایسے. اور کوئی سوال پوچھ لیں آج جتنا پوچھنا ہے، پھر میں جواب نہیں دوں گا حج پہ انشاءاللہ. جی سر، سر یہ جو این اور میم ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم نے دال کنیکٹ کرنا ہو، سر مجھے دال کا اینڈنگ والے میں بہت ہے کہ ڈفرینٹ الفاظ کے ساتھ نا کہ اس کی اینڈنگ کیسے ہوتی ہوگی. دیکھیں اینڈنگ اس کی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح الف کا اینڈ ہوتا ہے. اب یہ آپ یہ الف، یہ دال کا اینڈ ہے، یہ جی، الف کی طرح کرتے ہوتے ہیں نا، اور یہ سر الف سر اگر یہ دال کا را کا کیسے ہوگا؟ دال سے پہلے لفظ اٹھتا ہے اور را سے پہلے لفظ چھپتا ہے. جیسے عمر لکھنا، یہ عمر نہیں ہے، یہ احمد ہے اور یہ عمر ہے. ٹھیک ہے، را سے پہلے ڈھلان ہوتی ہے، دال سے پہلے اٹھان ہوتی ہے. اب ٹھیک یہی سر. دال اور را کسی لفظ کے ساتھ ملا کے لکھنے ہوں تو اس میں پھر ہم دال کو یہ دیوانی والا بن گیا، یہ دیوانی والا بن گیا، اس کو ہم نہیں بنانا. یہی اس سے، کیونکہ مجھے بھی یہ دیوانی سے ہی بہت کنفیوز کرتا ہے، مکس ہو گیا. یہ اب آپ نے دال کو ملانا ہے نا، تو یہ کرتے یہ والا. اب اس کے ساتھ کوئی ہم جوائنٹ ہو جائے گا، جیسے کہ الف کو ہم اس میں سے کراس کرتے ہیں. سر جس طرح سین کے ساتھ را لکھتے ہیں اوپر سے لے کے آتے ہیں، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں میم کو. سین کے ساتھ کیا لکھنا ہے؟
सर सीन और रा आपने लिखा था ना, ऊपर जाके ऊपर से लाते हैं नीचे सीन और रा। यानी हम सर कैसे लिखेंगे? जी जी बड़े सीन के साथ, उसको छोटे सीन के साथ ही लिखेंगे, शोशे वाले से। ऐसे लिखेंगे ना, ऊपर से नीचे आएगा। सीन की तख्ती देखें आप लोग। जी सर ये तो ठीक है ना, अगर मीम के साथ लिखना हो, नहीं सर एन और मीम और ये लिखना हो तो फिर ऊपर से जाके आएगा। नहीं समझा, आप लफ्ज बताएं सही करके कि क्या लिखवाना चाहेंगे आप। सर ये आप जरा थोड़ा सा पेज को पीछे जरा कैमरा करेंगे, मैं मेरा उसमें देखेंगे। जी सर ये जैसे आपने उमर लिखा है ना, तो मीम से नीचे ही रा आएगा या ऊपर जाके आएगा थोड़ा सा? नीचे आएगा ना, दाल नीचे डलता है, या ऊपर करेंगे तो दाल हो जाएगा। अच्छा सर ठीक है, थैंक जी उस्ताद जी, ये मीम हा नून लिखा है आपने, और इसमें मीम की दूसरी शक्ल आ सकती है जिसमें दोनों उसकी नोकें वाज़े हों। मीम हाँ में दूसरी शक्ल नहीं आ सकती, ऐसे करके आप ये नहीं, इसमें आप फिर इसको तोड़ेंगे और फिर हाँ बनाएंगे तब आ सकती। और सर अगर हमने महंगाई लिखना हो? महंगाई लिखना हो तो आप नस्तालीक में लिखें। ठीक है सर। वो ना लिखे, वो लिखने वाली चीज नहीं है। कोई वो एहतजाज है और उसके लिए आपको कोई प्ले कार्ड लिखने हैं। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन कशीदा शीन छोटे बोर्ड का इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर शोशे वाला शीन आएगा शाज़े भाई। और महंगाई अगर आपने लिखना है ना तो आप महंगाई से अब इतनी खूबसूरत महंगाई नहीं होती जितना खूबसूरत आप लिखवा रही हैं। महंगाई जी अच्छी सर चीज वही मैं कह रही थी, इतना संवार के लिखने की जरूरत क्या है इस लफ्ज को? हाँ, नहीं नहीं सर, सवार के लिखेंगे तो हजम होगी, वरना ये हजम नहीं होने वाली। ये किसी सूरत भी नहीं हुई। इसमें मैं वो बच्चों के टाइटल लिखता था ना, बच्चों की जो कहानियों की बुक्स होती हैं, तो इस किस्म का कोई अगर मेरे पास आ जाता था तो मैं फिर उसको इस फॉन्ट में लिखता था। इसे बोलते हैं। जैसे ये बच्चों वाले फॉन्ट होते हैं, तो इसमें मैं सिर्फ ये नहीं कि लिखता था, तो अब महंगाई जो है वो खतरनाक होती है, डराती है ना, तो फिर मैं इसको ज़रा सा इस साइड पे डॉट डाल देता था ताकि महंगाई से बंदा कांपता है, ये भी वाइब्रेशन से महसूस। सर ये ब्रश पेन से भी यही वाली राइटिंग आती है, अगर हम इंग्लिश वाला जो ब्रश पेन है ना उससे लिखें? जी जी बिल्कुल, मैं उसी से लिखता हूँ। जी सर। सर ये बताएं कि मैंने अक्सर कैलीग्राफर्स को देखा है, वो उन्होंने पायलट वाला जो पेन होता है कैलीग्राफी जो गॉथिक वगैरह में यूज होता है, उन्होंने उससे भी लिखते होते हैं, तो सर उसकी निब खराब नहीं हो जाती अगर हम उसको टिल्ट करते हैं थोड़ा? नहीं, उसकी नोक, उसका यही उसका मजा है कि उसकी नोक ऊपर नीचे से उसकी नोक भी लिखती है और वो दरमियान में से भी लिखता है। जी सर, क्योंकि मेरे पास है और मैं तो उसको कर्व करते हुए मुझे बड़ा डर लग रहा है कि इतना महंगा पेन है, वो खराब हो गया तो बस वेस्ट हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने लिखना है। ठीक है सर। अच्छा जी, और कोई सवाल? जी उस्ताद जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, इसमें नुक्तों के एतबार से सवाल था कि वो तो पूरे स्क्वायर है, तो क्या ये कंपोजिशन की ही हाँ खासियत है? बिल्कुल, कंपोजिशन का तकाजा होता है, कंपोजिशन की खासियत होती है। स्क्वायर भी बना सकते हैं, सर्कल भी कर सकते हैं। सर्कल आपका जो कलम का सर्कल होता है वो जैसे अगर आप ये महंगाई का नुक्ता आप सर्कल में बनाते हैं तो फिर आपने ये करना है
دیوانی جلی میں گول نقطے بنتے ہیں، مہنگائی کا یہ سرکل میں بنانا ہے. تو اب یہ سرکل اتنا بڑا نہ ہو کہ جو آپ کے قلم کا سائز ہے اس سے بڑا ہو. سرکل بنانے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے یہ کیا، پلس کا نشان بنایا، اب اس کے جو بھی سرکل بن رہا ہے وہ سرکل آپ نے بنا دیا. اتنا بڑا سرکل آپ بنا سکتے ہیں، اس سے بڑا نہیں بنا سکتے جس قلم سے لکھ رہے ہیں. ہاں چھوٹا ضرور بنا سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح نقطے بھی آپ دیوانی کی جلی کے بنا سکتے ہیں اور اسکوائر میں بھی بنا سکتے ہیں. کمپوزیشن کو جی دیکھیں. استاد جی. جی اور استاد جی اس میں میم اور سین جو توڑ کے لکھے گئے ہیں جو کمپوزیشن کو بھرنے کے لیے ہیں وہ کیا دیوانی جلی کی ہیں؟ بسم اللہ میں جی استاد جی. نہیں، وہ جو توڑ کے نہیں لکھے ہوئے، وہ با جوڑتا ہی اسی طرح ہے ان کے ساتھ. تو ایسے لکھا ہوا ہے، اسی طرح لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی توڑ کی بات ہی نہیں ہے. نہیں استاد جی جو بھرنے کے لیے لکھیے نیچے جیسے علامتیں لگی ہوئی ہیں زیر زبر اس کے ساتھ سین اور میم اور ہا بھی لکھا ہوا یہ جی بالکل. یہ بہت آگے کا سوال کر رہے ہیں آپ. اور یہ جب ترکیب میں ہم کمپوزیشن میں اعراب پڑھیں گے اس وقت آپ کو بتائیں گے. سین کے نیچے سین کی علامت آتی ہے، میم کے نیچے میم کی علامت آتی ہے، شین کے نیچے سین کی علامت نہیں آ سکتی، ضاد کے نیچے صاد کی علامت نہیں آ سکتی، جیم کے نیچے ہا کی علامت نہیں آ سکتی. تو یہ طرح آگے کا مرحلہ ہے. جی صحیح. سر اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ڈاٹس اور تزینات اور اعراب ہیں وہ ہم 1 mm کی یا 2 mm قلم سے لکھیں گے؟ اگر 6 mm سے آپ نے لکھا ہے بسم اللہ تو 2 mm سے اس کے اعراب تشکیلات ڈلیں گے، یعنی 1/3 قلم یوز ہوتا ہے اس کا، 1/3 قلم. جی سر. اور ڈاٹس بھی ڈاٹس بھی اسی سے ڈلتے ہیں یا اس سے تھوڑا سا کم، جی زیادہ نہیں، مطلب 1/3 سے ڈلیں گے یا پھر اس کا بھی 1/4 سے ڈلیں گے، تو ایسا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے کچھ اعراب ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے، جیسے کہ یہاں زیادہ جگہ بچ رہی ہے تو میں نے با کی زیر کو اسی قلم سے لکھا جس سے میں لکھ رہا ہوں. تو جگہ پر کرنے کے لیے سیم قلم سے بھی لکھا جاتا ہے، جیسے بڑی جزم میں نے ڈال دی تو سیم قلم سے ڈال دی. تو یہ جگہ پر کرنے کے لیے سیم قلم، آدھا قلم تشکیلات کے لیے یہ یوز ہوتا رہتا ہے. 1/3 آدھا قلم، سیم قلم، 1/4. یہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے تفصیل سے آئیں گی کمپوزیشن میں جب ہم آئیں گے. تختیاں مضبوط کریں، جتنی تختیاں مضبوط ہوں گی اس قدر آپ کمپوزیشن اچھی کر سکیں گے اور آپ آگے بڑھ سکیں گے. جی سر انشاءاللہ. تو یہ ہماری ہمارے پہلے سیشن کی لاسٹ کلاس تھی. انشاءاللہ اب آپ سے اگست میں ملاقات ہوگی. تب تک آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، اور اس دوران جو ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں یا میرے کچھ الفاظ آپ کو برے لگے ہوں تو میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں. تو اس مبارک سفر میں انشاءاللہ ہم آپ کو دعاؤں میں یاد بہت رکھیں گے. دعا کریں ہمارے لیے بہت دعا کیجیے گا. جی سر ہمارے لیے دعا کیجیے گا، حج پہ جا رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی بہت ساری دعائیں کیے. ضرور ضرور انشاءاللہ آپ لوگوں کا نام لے لے کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے. دعائیں کرنے ہی جا رہے ہیں، دعاؤں کا سفر ہے تو اس کے علاوہ تو کچھ ہوگا نہیں. تو بس یہ کہ انشاءاللہ آپ بھی ہماری دعاؤں کا حصہ ہوں گے. ہمیں بھی آپ کی دعا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دل میں ڈالتے ہیں. آپ میرے لیے دعا مانگیں گے، میں آپ کے لیے، مطلب میرے دل میں آپ کے لیے ڈالیں گے تو ہم آپ کے لیے دعا دو رہیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے ہمیں جی سر یہاں دعا ضرور ہم خیر خیریت سے جائیں سر اور خیر خیریت سے واپس آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول فرمائے. آمین. آمین آمین. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. دعا میں سر میری طرف سے سلام جائیں گے. سر جی جی میری طرف سے آپ جا کے روضہ رسول پہ سلام ضرور کیجیے گا، روضہ رسول پہ مسجد سے سلام کیجیے گا. انشاءاللہ میں آپ کو ضرور یاد رکھوں گی، دعا کروں گی. آپ لوگ اپنا کام تو مت بھیجیے گا، میں کام کی اصلاح نہیں کروں گا بالکل، لیکن آپ لوگ یہ میسیجز کر سکتے ہیں کہ سر دعا میں یاد رکھیے گا. اس طور پر آپ یاد دہانی کروا سکتے. سر ہم ضرور دعا کریں گے اور آپ کو دعا کی یاد بھی کریں گے، دعا کے لیے ہی یاد کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ.